حضرات کا بہت بہت شکریہ جو ہماری شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور آج ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے پارٹی کے ایڈیشنل اسپوکس پرسن شوکت چودھری صاحب، ایڈوکیٹ صاحب یہاں موجود ہیں، اور گفتار چودھری صاحب بھی یہاں ہمارے موجود ہیں۔ اور مقصد یہ ہے اکٹھا ہونے کا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ریاست جموں کشمیر میں ایک ایسی جماعت ہے جو ایک اپوزیشن کا رول بخوبی نبھا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر میں اس وقت سیکیورٹی کو لے کر یا اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم نے چاہا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ جس طرح سے میں شروعات اگر کروں تو بڑھال میں ہمارے 17 لوگوں کی جانیں گئی، لیکن آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ اس کی وجوہات کیا تھی، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں، مکھن دین کا کیس ہوا، اس کیس میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جموں سے شیخ شکیل صاحب اور باقی ایڈوکیٹس کی محنت سے جو ہے وہ FIR جو ہے وہ درج ہو پائی، لیکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جن کے زیر انتظام پولیس یہاں کی ہے ان کی طرف سے کوئی بھی کسی طرح کا کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 نوجوان ساتھی بلاور سے جو شادی پہ گئے تھے وہ بھی ان کی بھی موت واقعہ ہوئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ان کا بھی ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے کہ کیا سچویشن ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوسر سے جو ہمارے ٹرائبل کمیونٹی سے جو بچے غائب ہوئے تھے 3، ان میں سے 2 کی ڈیڈ باڈیز کل ملی ہیں، اور تمام میڈیا جموں کشمیر کا اور تمام لوگ جموں کشمیر کے ان تمام لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے جب انہوں نے کل دیکھا کہ کس طرح سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو جموں کشمیر پولیس کا ایک افسر جو ہے وہ لاتیں مار رہا تھا۔ یہ ایک کلیکٹیو شیم ہے ہم سب کے لیے، جموں کشمیر کے رہنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ یہ جموں کشمیر کیا یہ پولیس اسٹیٹ ہے؟ کیا یہاں پہ کسی طرح سے بھی پولیس اسٹیٹ کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی حقوق نہیں رہ گئے ہیں؟ کیا ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا؟ میں کوئی بھی کمپیریزن ڈرا کرنا نہیں چاہتا تھا، میں کسی طرح سے بھی۔ آپ دوہرا ماپدنڈ کیوں اپنا رہے ہیں؟ ہمارے 3 بھائی کٹھوا میں جو بلاور کے لوگ مارے گئے، ہمیں دکھ ہے ان کا، لیکن جب وہاں پہ لوگ پروٹیسٹ پہ بیٹھتے ہیں تو پولیس کا رویہ الگ ہوتا ہے، اور کشمیر میں جب ہمارے لوگ وہاں پروٹیسٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کا رویہ الگ ہے۔ یہ دوہرا ماپدنڈ پولیس کیوں اپنا رہی ہے؟ آپ بلاور میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پروٹیسٹ کو، ساتھ ہو کے ان کو ساتھ رہ کے پروٹیسٹ کے لیے آپ بٹھاتے ہیں، BJP کے لوگوں کو وہاں الاؤ کرتے ہیں، تمام اپوزیشن کے تمام لوگوں کو وہاں نہیں جانے دیتے، اور کشمیر میں جب پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہماری مائیں بہنیں ڈیڈ باڈیز کو لے کر بیٹھتی ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کو جوتوں سے اور لاتوں سے ان کو آپ کریں گے۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک انکوائری کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، DIG جو ہیں ایک اس کے ہیڈ بنائے گئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی اور اس آفیسر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جس آفیسر نے اپنی لائن کراس کی ہے۔ آپ نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا، اور اس طرح سے آپ بیٹیوں کو بچائیں گے، اس طرح سے انہیں آپ جوتوں سے اور لاتیں ماریں گے جب وہ پروٹیسٹ پہ اور جب وہ کسی صدمے میں بیٹھی ہوں گی؟ یہ شرم کی بات ہے۔ یہ ہم تمام لوگوں کا، جموں کشمیر کے رہنے والے تمام لوگوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جانا چاہیے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک تو سیکیورٹی کے لحاظ سے پولیس جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام پولیس جو ہے وہ ایک جیسی ہے، لیکن کچھ آفیسر جو اس طرح کی مینٹلٹی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ اب میں شوکت صاحب سے اور گفتار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی رائے جو ہے اس پر رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تعظیم صاحب نے آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ بتا دیا آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو کل کا واقعہ قاضی کنڈ میں ہوا، جہاں پر ایک بچے کی لاش جو ہے وہ وہیں پر موقع پر رکھی ہوئی تھی، اور ایک پولیس افیسر جو ہے JNK پولیس کا ایک سینئر افیسر لگتا ہے، وہ وہاں پر عورتوں کو جو ہے وہ مار رہا تھا، اور اس طریقے سے وہاں جو ہے وہ اس کا کنڈکٹ جو وہ ایسا تھا کہ جو ہمارے سماج میں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو میں اس کل کے واقعہ کو پہلے تو کنڈیمڈ کرتا ہوں، اور اس کے بعد جیسے تعظیم صاحب نے سیریل وائز بتایا ہے کہ یہ
जो वाक़ात जो पिछले कुछ अरसा में जो है रूनुमा हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं ये कहना चाहता हूं कि एलजी साहब आप थोड़ा सा ध्यान दें इन वाक़ात पर, और ये J&K पुलिस का जो ये एक्शन करना, J&K पुलिस जम्मू कश्मीर असेंबली के चुने हुए मेंबर पर जो अटैक हो और पुलिस कुछ वहां पर कोई एक्शन ना करे, वहां पर दूसरा कोई वाकया रूनुमा हो जाए, उस पर पुलिस जो है वो अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए, और काजी कुंड में ट्राइबल कम्युनिटीज की औरतें अगर रोड पर अपने बच्चों की खातिर जो है वो रोड पर आए, वो ये कहें हमारे बच्चों को क्यों मारा और उनकी लाशें दे दो, वो ये मांग लेकर जो है वो सड़क पर उतरे, और आप उनकी बेहुरमती करें, उनके साथ बदतमीजी करें और इस तरह के हालात पैदा करें, ये बड़ी शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि ये हमसे ज्यादा उस जिम्मेदार इंसान के लिए जो हमारी जम्मू कश्मीर का एलजी है, उसके लिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म की बात है। इसके ऊपर अगर कोई कमेटी बैठी है तो वो उसको जो है वो इंक्वायरी जो है वो सामने आनी चाहिए, और एक्शन जो है वो लोगों को दिखना चाहिए। तो मैं इस कल के वाकये की जो है मजम्मत करता हूं और उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस तरह के वाकयात आने वाले वक्त में ना हूं, उसके ऊपर जो है रोक लगाएगी। और हमारा जहां तक हमारा मौकफ जो है वो आप सबके सामने है, हम हर उस आवाज को जो है वो बुलंद करेंगे, पीडीपी हर उस आवाज को बुलंद करेगी जिसको दबाने की कोशिश की जाएगी, और हम लोगों के सामने अपना एक मजबूत अपोजिशन का रोल जो है वो देते रहेंगे। और हम चाहते हैं ये जो कल का वाकया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। शुक्रिया। चलो जी, बिस्मिल्लाह। देखिए जी, हमारी जमात के स्पोक्स पर्सन ताजिम साहब और एडवोकेट शौकत साहब ने बड़ी बाखूबी से बताया है कि ये जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है। इसमें मैं ऐड करता चलूं कि जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन हुए, मैं उसके बाद ही ये चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ, और पूरी आवाम भी इस बात को जो है वो नोटिस कर रही है कि जम्मू कश्मीर की ये जो तीसरी बड़ी कम्युनिटी है। मैं एलजी साहब से डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले यहां पर अगर किसी किस्म का कोई वाकया होता था तो एलजी साहब बड़े सीरियस उस मैटर में जो है वो दिखते थे। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम ने बीजेपी को रिजेक्ट किया है तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों पर जुल्म करोगे। सबसे पहले राजौरी के बडहाल में एक वाकया सामने आया, 17 जाने गई, 17 जाने गई। आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है, वो 17 जाने क्यों गई। ये काम था पुलिस का, ये काम था बाकी एजेंसीज का देखना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार जो चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार का काम था कि उन फैमिलीज को कंपनसेशन देनी, आज तक किसी किस्म की कंपनसेशन नहीं दी। क्या उमर साहब की सरकार इतनी कमजोर है कि वो इन फैमिलीज को इतनी कंपनसेट जो है वो नहीं कर पा रही। 17 जाने गई हैं वहां पर। उसके बाद मामला आ गया जनाब मक्खनदीन का, कठुआ में एक नौजवान मस्जिद में जाकर सर पर कुरान रखता है और अपनी जान दे देता है, लेकिन पुलिस ने आज तक अपने उस पर नहीं एफआईआर लगाई। अदालतों में वुकला को लड़ना पड़ा और एफआईआर रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद मामला यह आ गया जनाब काजीगुंड का, कुलगाम के काजीगुंड का यह मामला आ गया। आज 40 दिन हो गए, लगातार हम लोग चिल्लाते रहे। वो फैमिलीज जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में गई, असेंबली में तमाम तर मिनिस्टर से मिली, कश्मीर में हर दफ्तर उन्होंने जो है वो छाना, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब एक के बाद एक बॉडी जो है वो वापस मिल रही है, कोई दरिया से मिल रही है, कोई कहीं से मिल रही है, कोई किसी नदी नाले से मिल रही है। तो ये जो लोग गुम हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं, आखिर ये वजह क्या है भाई साहब? हम पूछे तो पूछे किसको? चुनी हुई सरकार कहती है कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, और एलजी साहब ने ऐसे साइलेंस रखी हुई है, ऐसे खामोशी इख्तियार की हुई है कि इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। कोई ट्वीट उनके दफ्तर से नहीं आता, कोई मैसेज उनके दफ्तर से नहीं आता। तो आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहां? यहां पर सेफ कौन है? एक के बाद एक वाकया जो है वो सामने आ रहा है। कठुआ में एक वाकया सामने आया, 3 जवानों की जानें चली गई। हम सब लोग एज अ पार्टी, हमारी लीडर्स वहां पर पहुंचना चाहती थी, नहीं पहुंचने दिया गया।
لیکن بی جے پی کے لوگوں کو پورا جو ہے وہ تحفظ دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں وہاں پر جلسہ کریں. تو قاضی گنڈ میں ہمارے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے تو ان پر لاٹھیاں چلائی جاتی ہیں, ان کو لاتوں سے مارا جاتا ہے. تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کوئی ہیومن رائٹس کی بھی کوئی قدر ہے جموں کشمیر میں کہ نہیں؟ تو ہم صاف طور پر چیتاونی دینا چاہتے ہیں اور یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ کٹھوا کے لوگ ہوں, وہ قاضی گنڈ کے لوگ ہوں, وہ شوپیان کے لوگ ہوں, وہ اوڑی کے لوگ ہوں, وہ ادھمپور کے لوگ ہوں, اور وہ کسی بھی مذہب کے ہوں, کسی بھی قوم کے ہوں, اگر مزید اس طریقے کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ہم رجوری پونچھ کے لوگ پارٹی پولیٹکس سے اوپر ہو کر ہم لوگوں نے پہلے بھی ہر وقت ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے. اور یہ مزید ہم وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایل جی صاحب کو صاف طور پر کلیئر ہونا چاہیے اور محکمہ کو ہدایات دینی چاہیے کہ یہ جو ظلم چل رہا ہے, یہ جو ظلم کی انتہا ہے, یہ بند ہونی چاہیے. اور جو چنی ہوئی سرکار ہے, جن کو ایک بڑا مینڈیٹ دیا ہے لوگوں نے, کیا آپ کو اس لیے لوگوں نے مینڈیٹ دیا کہ آج آپ بات تک نہیں کرتے, اور بات کرتے ہیں تو صرف آپ میڈیا کو جو ہے وہ ایڈریس کر کے اپنے 2-4 فوٹو کھچا کر نکل جاتے ہو؟ تو سرکار چنی ہوئی سرکار ہو یا ایل جی کی ایڈمنسٹریشن ہو, ہم ان دونوں جو یہ آفیسز ہیں, دونوں جو دفتر ہیں, ان کو صاف طور پر وارن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے آپ پر بھروسہ جتایا ہے تو آپ لوگوں کو ڈیلیور کرو. یہ نہ ہو کہ آپ کو اگر یہ سیلاب لوگوں کا نکلا, اگر اس طریقے سے جانے جا رہی ہیں, ایک کے بعد ایک ایپیسوڈ ہو رہا ہے, اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے کہ جائیں تو جائیں کس کے پاس. تو یہ ظلم جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. ایز اے پارٹی, ایز اے جماعت, ہم نے ہر وقت لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہماری پارٹی کی پریزیڈنٹ محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے ہر وقت ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اور یہ جماعت پھر سے, ہم نے یہاں پر 90s کے حالت بھی دیکھے ہیں, اس وقت بھی پی ڈی پی نے فرنٹ فٹ پر آ کر لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ کیا, اور آج پھر یہی حالات بن رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایز اے جماعت پوری طریقے سے تیار ہیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف ہر جگہ پر جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے اور لڑیں گے.